بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نہایت واجب القدر عزیزان محترم، بالخصوص صاحبان علم، صاحبان ذوق، صاحبان طریقت، قتل حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اصل ذمہ دار کون لوگ ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی تحقیقی گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کن لوگوں نے اور کس شہر میں بلایا تھا تاکہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پس منظر معلوم ہو جائے، اور پھر اس پس منظر میں آپ کی شہادت جو بیان ہوتی ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا کوفہ اور اہل کوفہ سبھی کے سبھی خود کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے وفادار کہتے تھے، اور انہوں نے ہی بعد میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی، اور بعد میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ مجالس المومنین کے اندر قاضی نور اللہ شوستری جلد اول مطبوع تہران اس میں لکھتا ہے وَبِالْجُمْلَةِ تَشِی اہل کوفہ حاجت بَأَقَامَ دلیل ندارد وَسُنِّ بودن کوفی الاصل خلاف اصل محتاج بدلیل است اگرچہ ابو حنیفہ کوفی باشد۔ قاضی نور اللہ شوستری کہتا ہے کہ کوفہ والوں کا شیعہ ہونا دلیل کا محتاج نہیں، اور کوفی الاصل کا سنی ہونا خلاف اصل ہے، لہذا اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، اگرچہ وہ سنی امام اعظم ابو حنیفہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور فرات کوفی کے اندر یہ موجود ہے، عبداللہ بن ولید سے روایت ہے کہ ہم امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، آپ نے پوچھا تم کن لوگوں میں سے ہو؟ ہم نے عرض کی کوفی ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی ملک اور کوئی شہر ایسا نہیں جس کے باشندے کوفیوں سے بڑھ کر ہمارے محب ہوں۔ اللہ نے تمہیں ایک ایسا منصب عطا کیا ہے جس سے لوگ جاہل ہیں، تم نے ہم سے محبت کی، لوگوں نے ہم سے بغض و عناد کیا، تم نے تصدیق کی، لوگوں نے تکذیب سے کام لیا۔ اور امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ منقول ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا تعالی نے شہروں میں سے 4 کو پسند فرمایا، پھر ارشاد فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ فرمایا والتین سے مراد مدینہ، اور الزیتون سے مراد بیت المقدس ہے، اور طور سینین سے مراد کوفہ، اور ھذا البلد الامین سے مراد مکہ معظمہ۔ یہ ترجمہ مقبول ہے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ کہہ دیا کہ کوفی جو ہیں ہمارے ان سے بڑھ کر کوئی بھی محب نہیں ہے، تو کوئی بھی وہاں سنی نہ تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے میں آنے کی دعوت دینے والے ہی آپ کے مخلص شیعہ تھے۔ جلاء العیون کے اندر یہ ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے، اور ارشاد شیخ مفید کے اندر موجود ہے وَإِنَّ حُسَيْنًا قَدْ تَقَبَّضَ عَلَى الْقَوْمِ بَيَّةً وَقَدْ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ وَأَنْتُمْ شِيعَتُهُ وَشِيعَةُ أَبِيهِ فَإِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ نَاصِرُهُ۔ شیخ مفید نے یہ لکھا ہے کہ کوفیوں کو حضرت امیر معاویہ کے فوت ہونے کی اطلاع ملی،
تو وہ یزید کے بارے میں پریشان ہوئے، امام حسین رضی اللہ عنہ کے حالات سے آگاہ ہوئے، اور پتہ چلا تو کوفی شیعہ سلمان بن سرد خزائی کے گھر جمع ہوئے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے فوت ہونے کی بات ہوئی، اللہ کی حمد و ثنا کہی، اور پھر یہ سارا جو ہے مقتل ابی مخنف کے اندر یہ لفظ موجود ہے، فاجتمع من الشیعۃ جماعۃ الی منزل سلیمان بن سرد، یہ لکھا ہوا ہے کہ سبھی کے سب وہ جو تھے مددگار جنہوں نے کہا تھا کہ ہم امام علی مقام کی مدد کریں گے، انہوں نے خود کو اپنا جو ہے شیعان علی ہونا بتلایا تھا، اور بعد میں سبھی کے سبھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کو توڑ گئے اور ان سے بے وفائی کی۔ مقتل ابی مخنف کے اندر یہ بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، ذبح عظیم کے اندر موجود ہے، اور کوفی جو لوگ تھے انہوں نے 12,000 خطوط کا جو ہے وہ جواب امام حسین کی طرف سے جو ملا تھا وہ انہی کوفی لوگوں کو ملا تھا جو خود کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شیعہ کہلاتے تھے۔ اور جب امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی 18,000 کوفیوں نے بیعت کی تو انہوں نے امام حسین کو خط لکھا کہ آپ جلدی آ جائیں، اور بعد میں جلاء الوجون کے اندر یہ لکھا ہے کہ سبھی نے جو ہے 18,000 کوفیوں نے آپ کی بیعت توڑ دی۔ تو قاتلین حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خانہ تلاشی ایک مختصر رسالہ ہے جس کو دیکھ کر ثابت ہو جائے گا کہ کتب شیعہ سے ناقابل انکار طریقے سے جو ہے امور یہ ثابت ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ہر امام کو خدا کی طرف سے ایک رجسٹر ملتا ہے جس میں اس کے شیعوں کے نام بقیت ولدیت لکھے ہوتے ہیں، لہٰذا کوئی غیر شیعہ کسی امام کو دھوکہ دے کر اپنا شیعہ ہونا باور نہیں کرا سکتا۔ اور دوسرا یہ کہ امام حسین کو جن کوفیوں نے خط لکھ کر بلایا اور امام نے ان کے خطوط پر اعتبار کر کے باوجود رشتہ داروں کے اعزاء و اقارب کے بے حد منع کرنے کے سفر اختیار کیا، ان سب کوفیوں نے اپنے آپ کو شیعہ لکھا، اور ابن زیاد کے لشکر میں جس قدر سردار اور بڑے لوگ تھے وہ سب وہی تھے جنہوں نے خط لکھ کر بلایا تھا۔ امام حسین نے لشکر ابن زیاد سے فرمایا کہ تم ہی لوگوں نے مجھے خط لکھ کر بلایا ہے۔ بعد قتل امام حسین کے انہی کوفی والوں کوفیوں نے جو خود کو شیعان علی کہتے تھے ماتم حسین برپا کیا، اور سب سے پہلا جو ماتم تھا یزید کے گھر میں ہوا، مگر امام زین العابدین نے اور حضرت زینب نے صاف کہہ دیا کہ تم ہی لوگوں نے امام حسین کو بلایا اور شہید کیا، اب ماتم کر کے ہم کو فریب دینا چاہتے ہو۔ تو بعد قتل امام حسین کے شیعوں نے توبہ کی اور اپنا لقب توابین مشہور کیا، جو آج بھی کتب تاریخ کے اندر موجود ہے۔ ان توابین نے صاف صاف اقرار کیا کہ ہم ہی نے امام حسین کو بلایا اور ان پر تلوار کھینچی۔ تو قتل اہل بیت سے تشیع میں خلل نہیں آتا بشرطے کہ کسی دنیاوی طمع سے قتل کرے۔ یہ سب باتیں انہی کی رافضیوں کی معتبر کتب سے رسالہ مذکورہ میں جو ہے وہ نقل کی گئی ہیں، جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو اول یہ کہ صاف اقرار کریں کہ بے شک ہم ہی لوگ قاتلین حسین ہیں، اور اس خون نہ حق کے چھپانے کے لیے ہم ہر سال یہ شور و غل کیا کرتے ہیں۔ تو یہ انہی کی کتابوں سے جو ہے دلائل موجود ہیں کہ لکھنے والے خط وہ بھی کوفہ والے تھے اور بلا کر پھر شہید کرنے والے وہ بھی کوفہ والے تھے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا قد خذلتنا شیعتنا، کہ ہمارے نام نہاد محبین جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں انہوں نے ہمیں جو ہے ذلیل کر دیا ہے، انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قتل میں کوئی بھی سنی ملوث نہ تھا، سارے کے سارے وہی تھے جو خود کو اپنے آپ کو ان کا محب کہتے تھے، اور یہ حقیقت ان کی کتب میں لکھی ہے۔ اللہ کریم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کی قبر پہ کروڑ حرام تو کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔